یہ تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بحث کو جو ہے وہ ایک ایسی طرف لے کر جائیں کہ جس سے نتیجہ بھی آخذ ہو اور ہم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس وبا کا بہتر طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. تو میں نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی کا اجلاس پہلے بھی ہو سکتا تھا اگر جو حکومت کی تجویز تھی کہ ایک ورچوئل سیشن کیا جائے جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں پہ شامل ہوتے اور باقی لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے آج کل ایجاد ہو چکے ہیں جن کے طریقے سے سیشن ہو سکتا تھا. لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں روز درشن اور روز بھاشن دیتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، انہوں نے اس تجویز کو ریجیکٹ کیا اور یہ انسسٹ کیا کہ سیشن جو ہے وہ فزیکل سیشن ہونا چاہیے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیشن ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جس طرح ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ چیزیں کرنی چاہیے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے سیشن ہوا اور ہمیں یہ موقع ملا اور قوم بھی انتظار کر رہی تھی. میڈیا میں بھی اس چیز کا بڑا ذکر آ رہا تھا کہ جی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو اور نیشنل اسمبلی کے سیشن میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو اور اتفاق رائے پیدا ہونے کے بعد جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے وہ تیار ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی بھی اپوزیشن کی طرف سے تقاریر ہوئیں وہ بجائے اس کے کہ اس چیز پہ غور کرتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے، ہم نے ان حالات کے اندر جو اپنے مخصوص حالات ہیں ان میں ہم نے اپنا سفر جو ہے اس کو کیسے طے کرنا ہے، ہم نے کن چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، کن چیزوں کو ہم نے وقتی طور پہ پس پشت ڈالنا ہے. ان چیزوں کے بجائے صرف اور صرف ایک ہی ہدف رہا مختلف تقریروں کا جو وہاں سے آئیں کہ جی حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے وہ، ان ادر ورڈز، اور پرائم منسٹر پہ سارا کا سارا جو ہدف تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ بیماری ہدف ہوتی وہ حکومت کو ہدف بنایا گیا. اور اس سے جو ایک توقعات تھی کہ اس سیشن سے اور یہ اسمبلی کے ملنے سے جو انشاءاللہ ہمیں آئندہ کا لائحہ عمل نظر آئے گا اس میں ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پیش رفت ہوتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ شکریہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ بہت سارے مشکل حالات کے باوجود ہمارے ملک میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ پھیلاؤ اس حد تک نہیں ہے کہ جس حد تک مختلف ممالک جو دنیا میں ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ یورپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روز اموات ہوتی رہی، بلکہ اسپین میں اٹلی میں 35 ہزار اموات ہو چکی، امریکہ میں تقریباً 80,000 سے زیادہ اموات ہو چکی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک موت بھی جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم موازنہ کریں دنیا کے معاملات سے موازنہ کریں تو پھر دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. تقریباً 700 ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اور جتنی انفیکشن کی بات ہوتی ہے، جو انفیکشن بڑھ رہی ہے، ایکچولی اگر انفیکشن بڑھے گی تو شرح اموات جو ہے وہ تناسب کے حساب سے اور کم ہو جائے گی. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جب تنقید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پرواہ نہیں کی، میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لاک ڈاؤن کے اثرات عام آدمی پہ کیا ہوں گے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو بیچارے روز صبح گھر سے اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ کیا انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو دکاندار صبح اٹھتا تھا اور وہ اپنے دکان سے روز کے لیے کچھ نہیں تھا؟ تو اسی لیے جو ہماری پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیماری کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بیماری جو ہے اس کو ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کرے، اور لاک ڈاؤن کیے ہم نے.
اور ہم نے جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ سارے بند کر دیے, جتنی شادی ہال تھے, ٹرانسپورٹ, سب کچھ بند کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمارا سوچ یہ تھی کہ اگر ہم نے معیشت کے لیے کچھ نہ کیا, اگر ہم نے وہ لوگوں کے لیے روزگار کے لیے کچھ نہ کیا, تو پھر جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی برے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں اسپیکر صاحب کہ وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر جلوس جلسے نکل رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں, اگر آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ہندوستان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ چلتے چلتے مر گئے وہاں پہ, اس لیے کہ بیچارے غریب لوگ, یہ آفت جو ہے یہ غریبوں پہ زیادہ آئی ہے اس لحاظ سے کہ ان کی معیشت, ان کا روزمرہ کی زندگی بے تحاشا متاثر ہوئی. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ساتھ لے کے چلیں. پرائم منسٹر نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی, اس میں سارے چیف منسٹر جو تھے وہ ممبر تھے, اس میں سارے جو آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بھی سارے ممبر تھے. روز نیشنل پھر ایک اور کمیٹی بنائی, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر. روز اس کی میٹنگ ہوتی ہے, روز بھی اس کی میٹنگ میں سارے صوبائی نمائندے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور سارے حالات کو جانچ کے, دیکھ کے اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ کوآرڈینیشن ہے, یہ آپریشنل لیول کی کوآرڈینیشن ہے. اور آپریشن لیول کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ سارے ملک میں ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی پرابلم کیا ہے کہ نہیں جی ہمارے سے تو یہ تو عجیب ہے, کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ہے, غریب کا خیال رکھنا کنفیوژن ہے. جو بندہ جس کا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کا خیال رکھنا یہ کنفیوژن ہے. تو جناب اسپیکر صاحب یہ جو بے حسی ہے, یہ جو بے حسی ہے, غریب عوام کے لیے جو بے حسی ہے, اس میں افسوس کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ جی صوبوں کی مدد نہیں کی گئی. ایک طرف 18ویں ترمیم جس میں ایک قانون ہے, 18ویں ترمیم ایک آئین ہے, آئین کا حصہ ہے, کیونکہ آئین کا حصہ ہے اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ گنجائش نہ ہو, لیکن کہا خبردار 18ویں ترمیم کا ذکر بھی نہ چھیڑیں. لیکن ساتھ ساتھ آرڈیننس جو سندھ نے پاس کیا اس کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیا جس کا تعلق وفاقی حکومت سے ہے کہ جی بجلی کے ریٹ کم. کبھی بجلی کہاں سے, 18ویں ترمیم کو ذرا غور سے پڑھے, اس میں بجلی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جی اس کو ادا کر دیں. اور جو کہ جی وفاق ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ میں مدد کیوں نہیں کر رہا. ہم نے مدد کی, ہم نے بے شمار چیزیں بھجوائی, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک طرف 18ویں ترمیم کا واویلا اور دوسری طرف خود 18ویں ترمیم کے جو حدود ہیں ان سے تجاوز. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اسپیکر صاحب ہم نے ہر طریقے سے, میرے تعلیم کے میدان میں آ جائیں, ہم نے کوشش کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو ساتھ لے کے چلے. جب ہم نے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے سب کے مشاورت سے فیصلہ کیا. اس کے بعد جب ہم نے امتحانات کے بارے میں فیصلہ کیا سب کی مشاورت سے فیصلہ کیا اور ہم نے بہت سارے اقدامات اٹھائے جس میں مختصراً میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ سارے اسکول بند ہو گئے تھے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ ہمیں کوئی ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہ سکے. تو ہم نے لاک ڈاؤن ہونے کے 15 دنوں کے اندر اسپیکر صاحب ہم نے ٹیلی اسکول کا اجرا کر دیا. اور وہ ٹیلی اسکول جو ہے وہ روز 10 گھنٹے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بچوں کو مختلف کلاسز کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں. اور پھر ہم نے تشہیر کی, پیرنٹس کو, والدین کو, سب کو بتایا کہ یہ کام جو ہے یہ تعلیم کے شعبے میں ہو. اب ہم اور بھی کچھ کرنے والے ہیں.
ہم ایک ریڈیو اسکول بھی شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے بھی عوام تک جو ہے وہ پہنچا جائے، اور بھی مختلف طریقے. ہم یہ جو مشکل وقت ہے قوم کے اوپر، ہم اس مشکل وقت کو ایک اپرچونٹی بھی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے ہم تعلیم کے جو دور سے تعلیم جسے ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے ہمیں کئی مواقع ملیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن خدارا یہ ایک چھوٹی سیاست جسے پیٹی پالیٹکس کہتے ہیں اس کی نظر ہر چیز کو نہ کریں، ہر چیز کو اس کی طرف نہ دیکھیں. یہ غور کریں کہ ہم نے سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور ہم نے وہاں جہاں ہم نے صحت کا خیال رکھنا ہے وہاں ہم نے معیشت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آگے کی جاتے ہوئے کئی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں اتفاق رائے کرنا چاہیے. اتفاق رائے ہم نے ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر کرنا ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے. بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں وبا پہلے تو محسوس ہوا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے صحت کی طرف توجہ نہیں دی تھی. ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی پڑے گی. ہمیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو کلسٹرز ہیں جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، شادیاں ہوگی، اسکول، اسی لیے ہم نے اسکول بند کیے، ان کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور ان کا خیال کر کے ان کو لیکن ساتھ ساتھ ہم نے زندگی کے شعبہ جات جو ہے ان کو بھی کھولنا ہے. تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے اور دنیا سے بھی سیکھے. دنیا میں بھی اب بیلنسڈ اپروچ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بیلنسڈ اپروچ سے ہی ہم انشاءاللہ تعالی حالات کو بہتر کریں گے. بہت مہربانی جناب اسپیکر. بہت شکریہ جی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کل پاکستان میں 11,848 ٹیسٹ ہوئے. یہ چوتھے وزیر آج بولے ہیں. طریقہ ہاؤس کا یہ ہوتا ہے حکومت پالیسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اپوزیشن بات کرتی ہے، حکومت بائنڈ اپ کرتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ہاؤس کا. اگر آپ نے ہاؤس چلانا ہے، اس کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے تو پھر یہ طریقہ اپنائیں. آج بھی میں کہوں گا اپوزیشن کو بات کرنے سے بعد میں آپ وائنڈ اپ کر لیں. ایک کام کی بات نہ وزیر خارجہ نے بتائی، نہ باقی دو وزراء میں ان کے نام بھول گیا ہوں وہ بھی لگے رہے. آج وزیر تعلیم جنہوں نے 11 مارچ کو اسی ہاؤس میں کہا تھا پاکستان میں کوئی کرونا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ریکارڈ منگا کر دیکھ لیں. تو جب یہاں سے بات ہوگی تکلیف آپ کو ہوئی ہے کیونکہ تنقید ہوگی. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے نہیں کہا کہ کوئی شوگر چینی میں پیسے بنا گیا کھا گیا، ہم نہیں کہتے. لیکن یہ تو حق دیں کہ بات تو کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. ہمیں بتایا جاتا ہے ادارے بنے ہوئے ہیں، این سی او سی ہے، پتہ نہیں این سی وی ڈی ہے، پتہ نہیں اور سی 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 ہے، سی ڈی سی ہے. بہت لمبے لمبے ادارے ہیں اور ان کی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں، ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں. میں ایک گزارش کروں گا، میں نے ساری ویب سائٹس دیکھی ہیں. یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے. یہ وزیر بیٹھے ہیں، یہ ایجوکیشن کے، پاور کے، پتہ نہیں آپ کس کی ہے اس وقت، افریدی صاحب چیئر کو مخاطب ہوں جی، چیئر کو مخاطب ہوں. ایک کاغذ اگر اس ہاؤس کو دے دیں کہ اس 22 کروڑ کے ملک کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ مجھے کم از کم نہیں پتا، نہ ان وزیروں کو پتا ہے. کیونکہ نعرے بازی نہ کریں جی. یہ میں بتا رہا ہوں جو وزیر خارجہ نے کہا. انہوں نے کہا جی نیشنل اسٹریٹجی ایوالو ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے. یہ انہوں نے ہاؤس کے فلور پر کہا. اور یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ اور ڈیٹا بیسڈ ہے.
یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، یقین کریں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کو ایک کاغذ دے دیں، ایک کاغذ، اس میں لکھ دیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر یہ زیادہ بات ہے تو بتا دیں. میں نے ساری ویب سائٹ دیکھی ہیں، بڑی خوبصورت ویب سائٹس ہیں. ہر ویب سائٹ پہ ایک ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے فوٹو ہیں، پرائم منسٹر کے فوٹو ہیں، وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، بہت میٹنگز ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیتا ہوں، ان کی باتیں میں لکھ کے لائیے. جی پرائم منسٹر صاحب کا رسپانس کیا رہا ہے؟ 12 سے زیادہ تقریریں فرمائی ہیں. کرفیو کے بارے میں بتایا، بہت تشویش ہے ڈیلی ویج ورکر کے بارے میں، ہمیں بھی ہے. منسٹر صاحب بھی زیادہ پریشان ہیں کہ ڈیلی ویج ورکر کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. پرائم منسٹر نے کہا کوئی لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، نہیں ہونے دوں گا کیونکہ غریب کو تکلیف ہوگی، نہیں لاک ڈاؤن کرنے دوں گا. میٹنگ کے بعد میٹنگ، لیکچر کے بعد لیکچر ہمیں ملا ہے اور یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. پھر بتایا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. اشرفیہ نے، تو میں پوچھوں گا یہ اشرفیہ کون ہے جسے لاک ڈاؤن کر دیا؟ کیونکہ یہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. جس دن پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، اسی دن پرائم منسٹر صاحب کے گھر کے گیٹ کے باہر کرفیو لگا ہوا تھا. کرفیو لگا ہوا تھا، لاک ڈاؤن نہیں، کرفیو تھا اسی دن. تو ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر وزیر صاحب کو کوئی تکلیف پہنچے یا میرے رویے سے ان کو کوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہمیں یہ بتائیں اس ملک میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پرائم منسٹر کچھ کہتا ہے، وزیر کچھ کہتے ہیں، اسپوکس پرسن کچھ اور کہتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں. کابینہ نے چند دن پہلے ایک فیصلہ کیا، سب نے پہلی دفعہ سب نے ماسک پہنے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو ایز کریں گے. سمارٹ، ایک نیا لفظ آیا، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. تو جو لاک ڈاؤن ہوا نہیں، مجھے کابینہ کا ڈاکیومنٹ دکھا دیں جب لاک ڈاؤن کیا گیا ہو. یہ وزیر بیٹھے بتا دیں، کابینہ کا فیصلہ دکھائیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا. لے آئیں. کیا ہے لاک ڈاؤن، کیا ہوگا؟ پنجاب کابینہ کے ہیں فیصلے، سندھ کے ہیں، کے پی کے ہیں، بلوچستان کے ہیں. وفاق کا فیصلہ دکھا دیں. پھر ایز کر دیا لاک ڈاؤن. یہ بتا دیں آپ نے کیا ایز کیا، یہ بتا دیں. سمارٹ لاک ڈاؤن وہ کیا ہوتا ہے؟ نیو یارک کے گورنر نے تعریف کی ہے پاکستان کی، میں نے نہیں دیکھی. لیکن ایک وزیر کہتا ہے اسمبلی میں بات مان لیتا ہوں. اس کو پتا نہیں تھا غریب کے بچے کو. گورنر نیو یارک کو کام نہیں آتا. ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد اس نے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کر دیا. تو ایک کنفیوژن ہے، ایک پریشانی ہے. آپ یقین کریں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. پاکستان 70% علاقے میں کبھی لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. کون سا لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ آپ یہ اسلام آباد میں دیکھ لیں، یہ بارہکوہ چلے جائیں، آپ پنڈی چلے جائیں. میں سرانجام خان صاحب ہوتے ہوئے مردان گیا، زندگی معمول کے مطابق تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کر کے رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ معاملات کو راکٹس، ہاں ہم اٹلی سے بہت بہتر ہیں، انگلینڈ سے بہت بہتر ہیں، امریکہ سے بہت بہتر ہیں، اسپین سے بہت بہتر ہیں. یہ اس حکومت کی کامیابی ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. وزیر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شکر کریں، ورنہ
وہ اتنے امیر ملک ہیں ہمارے سے خراب حالت میں. 4 وزیر بولے ہیں, کوئی بتائے کسی نے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ تقریریں منگا لیں ان کی, چھاپ کے پاکستان کے عوام کو دیں, کر کے رہیں. اب گزارش یہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایسے معاملات جب آتے ہیں آپ کو 4 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک کنٹینیوس اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے. کرنا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, تکلیف کیا ہے, مشکل کیا ہے, اس کے حل کیا ہے, کیسے اسے بچا جاتا ہے. پوری دنیا نے یہ کیا ہے. پاکستان میں کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین نہیں ہے. ایک ملک کا سپوکس پرسن بنایا جاتا ہے, وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. انگلینڈ میں وزیر اعظم ہے, یہاں پر جو وزیر بیان دیتا ہے. وہ ایک ڈاکٹر غریب تھی, ایک میڈیکل ڈاکٹر تھی ان کی کابینہ, وہ بھی گھر بھیج دی. اب بیان دیتے ہیں کہ ڈاکٹر شفقت محمود صاحب, وہ ایک ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہے, وہ بھی آج غائب, وہ بھی اس دن آئے تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ غائب ہو گئے. ذمہ وار کون ہے اس ملک میں اس ایفرٹ کا؟ اس کا نام بتا دیں, اس کی شکل بتا دیں. کون آدمی اس ملک میں کرونا جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے, کون آدمی ہے جو لیڈ کر رہا ہے؟ کون آدمی ذمہ وار ہے؟ بتا دیں. آج وزیر صاحب بیٹھے, اٹھ کے بتا دیں کہ فلانا آدمی ہے جو ذمہ وار ہے, فلانا ادارہ ذمہ وار ہے. اسد عمر صاحب وہی آدمی ہے, 40,000 ٹیسٹ کر رہے تھے ڈیلی. چینی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. آپس میں بات چیت نہ کریں, تکلیف ہو رہی ہے, ہوگی اور زیادہ ہوگی. آپس میں بات چیت نہ کریں جی. آپ بھی چپ کریں, آپ پیچھے سے لقمے دے رہے ہیں, آپ بھی چپ کر جائیں. آپ مدد نہ کریں, آپ بولنے دیں, انہیں پورا موقع دیں. سوشل ڈسٹینسنگ رکھ دیں. خواجہ صاحب تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ رکھ دیں. اچھا ٹی وی پہ ساری عوام دیکھ رہی ہے جی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, اگر آپ نے اس ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے اور عوام کے سامنے جگ ہنسائی نہیں کرانی. آج پاکستان کے لوگ ہنس رہے ہیں اس پارلیمنٹ پر, ہنس رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف کیا ہے اور یہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کوئی اویئرنیس کیمپین ہے جو بتائے پاکستان کے عوام کو کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے. ہم نے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپس میں اس طرح لقمے پیچھے سے نہ دیں, طنز نہ کریں. آپ کو بھی موقع ملے گا, اپنی اپنی باری پہ بولے, دوسرے کو بولنے دیں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کو بولنے دیں. مجھے کوئی, میں خواتین سے کبھی جواب نہیں, آپ کو بولیں جی, ان کو بولنے دیں. اویئرنیس کیمپین ہے, اسٹریٹجی کیا ہے عوام کو بتائیں. آپ لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج حکومت نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو ہم پھر لاک ڈاؤن کر دیں گے. آج کے اخباروں میں لکھا ہوا ہے, شاید غلط ہو لیکن لکھا ہوا ہے. نہ آپ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, آپ نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ کیا, آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا. آج اب تھریٹ کر رہے ہیں ختم کر دیں گے. پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. یہ صرف اس بلڈنگ میں ہے اور یہاں چند بار اس میں ہے. آپ F10 چلے جائیں شام کو, آپ کو نظر آ جائے گا لاک ڈاؤن. یہ وہ واحد جگہ ہے جو وفاق ہے. کیونکہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں, ہمیں پتا, میری تو سمجھ یہ آئی ہے کہ کرونا کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ 18ویں ترمیم ہے. اگر 18ویں ترمیم ختم کر دیں, کرونا ختم ہو جائے گا. تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. ان کو کہیں بل لے آئیں, ہم کل 18ویں ترمیم ختم کر دیتے, کرونا سے پاکستان کو بچا لیتے. کر دیں, کوئی بات نہیں. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کنٹینمنٹ اسٹریٹجی.
آپ نے کیسے کنٹین کرنا ہے. لاک ڈاؤن ہوتا ہے, لاک ڈاؤن کی سیویرٹی کیا ہوتی ہے, ہر ملک نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. میں ایک معمولی سی بات کر دیتا ہوں, معمولی سی بات ہے. آج یہ اسمبلی فیصلہ کر لے, ان وزیروں کو بتا دیں, یہ کابینہ سے فیصلہ کرا دیں, جو پاکستانی باہر نکلے یہ ماسک پہن کے نکلے, جو پبلک ایریا میں جائے یہ ماسک پہن کے جائے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, خود ماسک گھر میں بنا لے گا. یہی فیصلہ, ایک فیصلہ کر لیں یار, جو نہیں پہنے گا پولیس گرفتار کر لے گی, 6 گھنٹے تھانے میں رکھے گی, کچھ نہیں کرے گی. اور جو آدمی پبلک ایریا میں جائے, بازار میں جائے, ماسک پہن کے جائے. مشکل ہے, کسی غریب کو خطرہ ہے اس سے؟ تو آپ یقین کریں, حکومت کی ویب سائٹ ہے, اس کو آپ کووڈ-19 کی, یہ سب پڑھ لیں, مجھے یہ بتا دیں کہ آئسولیشن کوارنٹین میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ لیول ہے ان کی سوچ کا, ان کی سمجھ کا. میں یہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ادارے کی میں بات آپ کو پڑھ دیتا ہوں. بہت سب سے مقتدر ادارہ ہے, اس نے پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ لکھی. پاکستان از ناٹ پولیٹیکلی نیوٹرل آن ہیلتھ ایشوز. پاکستان از ناٹ پولیٹیکلی نیوٹرل آن ہیلتھ ایشوز. We asked the government, number 2, we asked the government to adopt a cross-party approach. Number 3, develop synergy between federation and the provinces. یہ رپورٹ پولیو پہ ہے, نومبر 19 کی رپورٹ ہے, IMB. یہی حالت آج کووڈ کی بھی ہے, کووڈ-19 کی یہی حالت ہے. یہ ہمیں کہانیاں مت سنائیں کوآرڈینیشن کی, کنسلٹیشن کی, کنسنسس کی. بات سب کی سنیں, اسٹریٹجی بنائیں. 3 مہینے بعد آپ کو اسمبلی کا خیال آیا ہے. کیا وزیر اعظم مشورہ نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ؟ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. پرائم منسٹر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکا, 12 تقریریں اس نے کی ہیں, ہاؤس میں نہیں آ سکا. یہ وزیر صحت بھی خود ہیں. وزیر صحت تھا, وہ ڈاکے مار کے چلا گیا, کسی نے نہیں پوچھا. اس کو ساتھ لے لے کے پھرتے, اسپتالوں کی سطح کرتے ہیں. کوئی ذمہ دار ہے یہاں پہ؟ آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں, آپ سمجھیں گے. اس رپورٹ میں لکھا ہے گورنمنٹ شوڈ ہولڈ اے نیشنل لسننگ ایکسرسائز. ایک دوسرے کی بات سنیں, سن لیں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. اگر ہم نے کسی کو گالی دی, ہم ذمہ دار ہیں, معذرت بھی چاہتے ہیں. ہم نے کسی کی حد تک کی تو ذمہ دار ہیں. ہم نے کسی کے خاندان کی برائی کی تو ذمہ دار ہیں. لیکن نیشنل ایشوز پہ بات کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے کنٹینمنٹ ایشوز کی. کنٹینمنٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس ملک میں کوئی نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں. میں نے بتایا, آپ ویب سائٹ پڑھ لیں, آئسولیشن کوارنٹین کا فرق نظر سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلے دنیا میں 2 چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جب بھی ایسا معاملہ آئے, ہر ملک نے کی ہیں. ٹیسٹنگ پروٹوکال, ٹریٹمنٹ پروٹوکال. ٹیسٹ کس کا ہوگا, کیسے ہوگا. ٹریٹمنٹ کس کی ہوگی, کیسے ہوگی. دکھا دے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ وزیر صاحب ناراض تو نہ ہو, اگر ان سے حد تک تو نہیں ہوئی نا آپ کی کوئی, وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن کم از کم آپ نے کوئی ٹیسٹنگ پروٹوکال ڈیفائن کیا ہے ملک میں؟
آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ پروٹوکال ڈیفائن کیا ہے؟ ٹیسٹنگ پروٹوکال کیا ہوتا ہے؟ کس کا ٹیسٹ ہوگا؟ میں لیب میں جا کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا، دنیا میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ آپ ہسپتال، انگلینڈ میں آپ ہسپتال نہیں جا سکتے، آپ کو 105 کا فیور ہو وہ کہتے ہیں ہسپتال مت آنا۔ پاکستان سے تو انگلینڈ چلے گئے اسپتال کے لیے۔ یہ ہے یہاں پر ایک دفتر میں ایک شخص کو کورونا ہوتا ہے، 350 ٹیسٹ اس دفتر کے کراتے ہیں، 350 ٹیسٹ اس دفتر کے ہوتے ہیں۔ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وزراء بیٹھے ہوئے، MNA بیٹھے ہوئے، 2 3 ٹیسٹ کرا چکے ہیں۔ بورس جانسن کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اسپتال ایڈمٹ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ناراض مت ہوں، ناراض ہے میں معذرت چاہتا ہوں، کرانے کے لیے بہت ناراض ہوں۔ خود وزیر صاحب نے کہا جی 20,000 ٹیسٹ ہم ڈیلی کریں گے، کل 11,000 ہوئے ہیں، 9,000 کیوں نہیں ہوئے؟ کس آدمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پتہ ہے کسی کو؟ بخار میں ہوتا ہے، اسپتال پہنچنے پہ ہوتا ہے، یا جس کی مرضی ہے جا کے ٹیسٹ کرا لے۔ رویے کی بات ہے۔ 3 مارچ کو ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کیبنٹ نے منع کیا کہ صوبوں کو PPE نہیں دیں گے۔ کیبنٹ کا منگا لیں منٹ۔ یہ رویہ ہے حکومت کا۔ 11 ارب روپیہ رکھا گیا وفاق میں ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ یہ اسلام آباد کی جو ہیلتھ فیسلٹیز، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ 187 وینٹیلیٹر آخری ریزورٹ ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ اگر 7 آدمی وینٹیلیٹر پہ گئے ہیں، 6 واپس نہیں آئے۔ تو یہاں پہلے شروع میں وینٹیلیٹر سے شروع کیا جی، وینٹیلیٹر نہیں لیے جی، سابقہ حکومتوں نے وینٹیلیٹر نہیں لیے، اس لیے سارا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں، ہر وزیر یہ طوطے کی طرح یہ شروع ہو گئے، وینٹیلیٹر نہیں، ملک میں وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ آپ نے وینٹیلیٹر لیے؟ 187 وینٹیلیٹر آیا ہے، لیے اس لیے نہیں کہ پیسہ بن رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے۔ جو وینٹیلیٹر $10,000 کا تھا، $60,000 کا بک رہا ہے۔ تو پیسے بنانے کے مواقع ہیں، وینٹیلیٹر آ جائیں گے، الحمدللہ بہت سے لوگ بھی امیر ہو جائیں گے۔ یہ پھر بات کرتے ہیں نیب کی۔ آج کوئی افسر آپ کا سائن کرنے کو تیار نہیں ہے پرچیز آرڈرز پہ، کہتا کہ نیب پکڑ کے لے جائے گی، کیونکہ یہ ماسک شاید 5 روپے کا تھا، 2 روپے کا تھا، 100 روپے کا بک رہا ہے۔ تو آپ کے سسٹمک ایشوز ہیں، حکومت نہیں چل رہی آپ سے، حکومت چل نہیں سکتی، حکومت کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ پوری بینچ دیکھ لیں، ایک وزیر تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر صحت کہاں ہے؟ اسد عمر صاحب بھی تشریف لے آتے، افسر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ہی پتہ نہیں ٹی وی میں دکھا بھی رہے ہیں، نہیں دکھا رہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ میں ٹی وی کا کوئی شوقین نہیں، شوق جس کو ہے وہ پورا کر لے، نہ میں ٹویٹر کرتا ہوں نہ میں کچھ کرتا ہوں۔ یہاں فوٹو چل رہے ہیں، ٹویٹر ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، عوام کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز آپ کا میڈیکل رسپانس ہوتا ہے۔ میڈیکل رسپانس آپ کا کیا ہے؟ کوئی آپ نے پالیسی بنائی ہے؟ یہ یونیفائیڈ نیشنل اسٹریٹجی کی ضرورت تھی، آج بھی ہے، کیونکہ یہاں یہ ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا ایشو ابھی شروع ہوا ہے۔ کل کے ٹیسٹ کی رپورٹ آپ کو شہادت دیتی ہے کہ مشکلات آنے لگی ہیں۔ وزیر صاحب نے ایک بات درست کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے آخر میں بہت سے لوگ مریں گے، یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ بات درست ہو، جس طرح انہوں نے باقی ساری باتیں کی درست نہیں تھی، اللہ کرے یہ بات بھی درست نہ ہو، لیکن نظر آتا ہے کہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔
آپ کی کوئی نیشنل اسٹریٹجی ہے؟ صوبوں کی آپ بات کرتے ہیں، ہر صوبے سے آپ کا جھگڑا ہے. سندھ میں 2 وزراء یہاں سے سرکاری جہاز پر بھیجے گئے کہ ان کو جا کے گالیاں نکالو. یہ کوئی ہے؟ سندھ والے بیٹھے ہوئے. ایک مقصد دیا گیا 2 وفاقی وزیر کہ جائیں جا کے وہاں گالیاں نکالیں سندھ کی حکومت کو کہ وہ کام کر رہی ہے. اس لیے میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ یہ فوٹوؤں سے، ویب سائٹوں سے یہ کام نہیں چلے گا، یہ ادارے بنانے سے کام نہیں چلے گا. اسٹریٹجی تو بتا دیں. میں بار بار کہتا ہوں، ایک کاغذ اس ہاؤس میں رکھ دیں کہ اس ملک کی یہ اسٹریٹجی ہے کرونا وائرس کے خلاف. ایک کاغذ رکھ دیں. 18ویں ترمیم کی باتیں ہیں. 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے. 18ویں ترمیم میں کون سی شک اب جو اس کی تھی اب آئین کا حصہ ہے آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ لے آئیں، کل لے آئیں. لے آئیں بات. اگر وہی ملک کا مسئلہ لے آئیں، کوئی بات نہیں ہے، بحث ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. آپ این ایف سی ایوارڈ آپ کے پاس ہے، 3 صوبے آپ کے پاس ہے. این ایف سی ایوارڈ کو جو مرضی کا چاہے چینج کر لیں. اس کا ایک فلور موجود ہے، فلور ختم کرنا ہے، بل لے آئیں، بات کر لیتے ہیں. آپ این ایف سی ایوارڈ صوبوں کا حصہ 0 کر دیں، آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پوری کابینہ بیٹھی ہے، اسے پوچھ لے، وہ سمجھ آتی ہے بات. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو 0 کر دیں، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، وفاق کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ صوبے کے پیسے گھٹائیں گے، صوبہ کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تعلیم سے کاٹے گا اور ہیلتھ سے کاٹے گا. سب سے بڑے 2 اخراجات صوبوں کے تعلیم اور ہیلتھ ہوتے ہیں. آپ 1 پیسہ گھٹائیں گے، وہ 1 پیسہ تعلیم یا ہیلتھ سے جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھ ہے؟ اس لیے میں یعنی جھوٹ اتنا بولے کہ اس میں یقین تو نہ کرنا شروع کر دیں. تفتان کی بات، تفتان کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ادارہ بنا ہوا ہے، CHE اس کا نام ہے. اس کے ذمہ پاکستان کے تمام انٹری پوائنٹس پر ہیلتھ ان کے ذمہ ہے. ان میں سے کوئی وزیر بتا دے اس کو پتا ہے CHE کیا ہے؟ وزیر خارجہ کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا یہ قسم پرسی میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان لوگوں کا خیال رکھا. 252 آدمی بغیر اسکریننگ کے گزر گیا، 6000 آدمی اس کے بعد گزرا، 50% انفیکٹڈ تھے. ان کی 3-4 دفعہ کوارنٹین کبھی صوبے نے کی، کبھی وفاق نے کی، کبھی لوکل گورنمنٹ نے کی، کبھی پولیس پکڑ کے لے گئی. یہ ان کی حالت ہوئی. اور یہاں تفتان کی بات کرو تو سارے ناراض، بھائی نہیں بات کرتے، تفتان کی بات نہیں کرتے، یہ ختم ہو گیا، سیٹلڈ ایشو ہے. پھر کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیلتھ ایشو سے. وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہیلتھ منسٹر یہ ہے نہیں. میں وزیر تعلیم سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے نکل کر رولز آف بزنس گورنمنٹ کے لے، منسٹری آف ہیلتھ کے رولز آف بزنس لیں، اس کو ذرا پڑھ لیں کہ انفیکشس ڈیزیزز کی انٹرنیشنل رسپانس کس کی ذمہ داری ہے. پولیو میں آپ کیوں ہیں؟ یہ پولیو کی رپورٹ جو ہے یہ ذرا اس ہاؤس میں دی جائے سب کو. کتنا سیریس معاملہ اس حکومت نے پیدا کر دیا ہے، اس حکومت کا پیدا کردہ. اتنی ڈیمنگ رپورٹ میں نے 32 سال میں کسی پاکستان کی حکومت کے خلاف نہیں دیکھی، لیکن پرواہ نہیں ہے کسی کو. اس رپورٹ کو آج 5 مہینے ہو گئے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور وہی غلطیاں جو اس پولیو کے پروگرام میں تھی آج کووڈ کے پروگرام میں، ایگزیکٹلی وہی غلطیاں ہیں. پولیو کا انچارج آپ کو پتا کون تھا؟ کس شخص کو پاکستان کے پولیو پروگرام کا انچارج لگایا گیا تھا؟ جو پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹر آپریٹ کرتا تھا. ٹویٹر آپریٹر کو پولیو پروگرام کا انچارج لگایا گیا. آپ کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں. اس کو نکالا گیا، اس کو نکال کے فخر سے کہا کہ ہم نے نکال دیا.
یہ نالائق تو یہ تھا، نالائق تو لگانے والے ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں. آپ یقین کریں باتیں سمجھ سے باہر ہیں. یہ کر کے رہے ہیں، باقی سب چیزیں بھول جائیں، یہ ہاؤس چلائیں، اس ہاؤس سے آپ کو رسپانس ملے گا. لیکن بات عقل کی کریں، جھوٹ مت بولیں، اپوزیشن کو بات کرنے دیں. اگر آپ ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں پھر بولنے کا موقع دیں. آپ ہر دوسری تقریر حکومت کا وزیر کرتا ہے، کوئی نئی بات ہے اس کے پاس؟ اس طرح تو ہاؤس نہیں چلتے. آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیں، 2 ڈیبیٹس میں ایک آدمی یہاں سے بولتا ہے، ایک وہاں سے بولتا ہے. بجٹ ڈیبیٹ پہ، پریزیڈنشیل ایڈریس کے اوپر ڈیبیٹ پہ. باقی سب ڈیبیٹس میں ایشو حکومت اپوزیشن کھڑا کرتی ہے موشن کے ذریعے، حکومت لاتی ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ اپوزیشن بولتی ہے، اپنی رائے دیتی ہے، حکومت وائنڈ اپ کرتی ہے. یہ بہت سے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن لیں. تو میں تو کیا کہہ سکتا ہوں. چوتھا رسپانس اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ کی اکنامک مینجمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. 1200 ارب دے دیا. IMF کو خط دکھا کہ 1200 ارب نہیں، ہم تو ایسے تماشے کر رہے 500 ارب ہے. یہ وزیر خزانہ کا خط ہے، IMF کو لکھا ہوا ہے. تو ان 500 ارب کا مصرف ہی بتا دیں وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں. ٹائیگر فورس ہے. ٹائیگر فورس کیا چیز ہے؟ کرتی کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ان کو پیسے کون دے گا؟ مقصد کیا ہے؟ مجھے اللہ نہ کرے یہ ہو، اگر یہ وہ ٹائیگر فورس بنی ہے، جنازے ان کا کام جنازے اٹھانا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہم اس آفت سے بچے. یہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. حکومت کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بھگتیں گے اس پاکستان کے عوام جس طرح چینی میں بھگتا ہے. حکومت سوتی رہی، چینی 45% بڑھ گئی، آج تک بڑھی ہوئی ہے. حکومت تو سو رہی ہے، حکومت مصروف ہے. تو خدا را میری گزارش یہ ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں، اسٹریٹجی بنائیں، یہاں پر آپس میں بات کر لیں. اس اسمبلی کی ایک اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے تھی جو ہر روز ملتی، یہ پارلیمنٹ دیکھتی کہ کیا رسپانس ہو جائے. یہ سب کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی NCOC، NCVD، CCC، ایک اور بنا دیں، اس پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں جو مانیٹر کرے، ہر روز دیکھے. میں نے یہ نمبر، آپ کی یہ نمبر معمولی نمبر نہیں ہے، میں پھر دہراؤں گا. 11,848 ٹیسٹ میں سے 2,255 19% انفیکشن ریٹ پہنچ گیا. جب سے ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے 3,17,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں، 34,296 پازیٹیو ہیں. 8.2% کا انفیکشن ریٹ تھا، آج وہ 11% پہ پہنچ چکا ہے. ہمیں وزیر خارجہ نے یہ گن کے بتایا کہ میں نے 1,99,995 ماسک فلانے صوبے کو بھیجے. ہمیں وہ مت بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کر کے رہے ہیں. میں باتیں سارا دن ہو سکتی ہیں، باتیں مقصد نہیں ہے، مقصد کسی کی حد تک نہیں ہے. کوئی حکومت پہ تنقید کرنا نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی وزیر یہاں سے 2 کھڑے ہوں گے، مجھے بھی گالیاں نکالیں گے، میرے جو پیچھے بزرگ تھے ان کو بھی نکالیں گے، میرے پارٹی لیڈر کو بھی نکالیں گے، اور مسئلہ اور پاکستان کے عوام تماشا دیکھیں گے. میں صرف یہ کہوں گا وزیر نے بات کرنی ہے، بتائے اسٹریٹجی کیا ہے کووڈ کے اوپر حکومت کی. صحیح. کیا اویئرنیس اسٹریٹجی ہے، کیا کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے، کیا میڈیکل رسپانس ہے، کیا اکنامک مینجمنٹ کی پالیسی ہے. 4 چیزیں ہیں، بتائیں. یونیفائڈ پورے ملک میں وہ امپلیمنٹ ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. نماز ظہر کی جماعت تو ہو گئی ہے. معزز ممبران اپنی اپنی نماز